بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زارو کتار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک گندم کی ایک بوری مجھے پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں، میری بھی کیا قسمت ہے، میں گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پہ ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کر گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کے تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اس کو جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ چوتھی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے لیے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا کہ ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا، مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا مہربان اور شفیق کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکلیف اور مشقتیں برداشت کیں، لیکن دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنی مہربان ذات سے اور شفیق ذات سے دور ہونا یہ گوارا نہ تھا۔ آج دنیا انہیں سیدنا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور بے لوث محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حال میں ہی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود صرف ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔
عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اور کافروں کا، اور ہر شخص اس بات کی پوری کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ یہ عشق اور تعلق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک کی صدا لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر اور حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا گوارا نہ ہوا، اس لیے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے بچے دن جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اذان کی فرمائش کر ڈالی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی تھی کہ جس میں انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اذان کہنا شروع کی کہ مدینہ میں حضور علیہ السلام کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 ہجری میں دمشق کے قریب وصال ہوا۔ حضور علیہ السلام معراج کی رات جب سفر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب ان کو جنت میں لے کر گئے تو وہاں پر انہوں نے سنا کہ کوئی چل رہا ہے، کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا، یہ کون ہے جو میرے آگے آگے چل رہا ہے، کس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، یہ آپ کا غلام حضرت بلال ہے، جو چلتا تو مکے کی گلیوں میں ہے لیکن اس کے چلنے کی آواز جنت میں ہم سنتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کیا اور حضور علیہ السلام اور اللہ سے سچی محبت کا حق ادا کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔